گیا تو بارش آنا شروع ہو گئی، طوفان آنا شروع ہو گیا، زمین کے سوتے پھوٹ پڑے. اور یہی کام خدا نینوا کے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، چاہے وہ ایک شخص بھی کیوں نہ ہو. وہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی توبہ تک نوبت پہنچے، یہ توبہ کرے، میرے لوگ اسیری سے چھوٹ جائے. اور کچھ لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ یونا نبی جو تھا یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک تمثیل ہے جو خدا نے بیان کی. یونا کا کشتی میں جانا بنی اسرائیل کا بھٹک جانا تھا. جو لوگ تمثیل بیان کرتے ہیں، یونا نبی کا نینوا کی بجائے ترسیس میں جانا، کشتی میں جانا بھٹک جانا تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں جانا اسیری میں جانا تھا، کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اور بنی اسرائیل قوم اسیری کے اندر چلی گئی. اور جب بنی اسرائیل کی یونا جب مچھلی کے پیٹ میں سے نکلا، باہر نکل آیا، تو بنی اسرائیل قوم اپنی اسیری میں سے نکل آئی، انہوں نے توبہ کی اور اسیری میں سے نکل آئی. مگر ایسی کوئی وجہ نہیں، بلکہ یونا نبی جو تھا وہ ایک حقیقی نبی تھا. اس کی کتاب جو ہے وہ الہامی کتاب ہے، وہ خدا کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے جسے خدا نے بھیجا. خدا کی کلام اس کے اندر تھا، اور یہی بات اس کی پہلی آیت میں لکھی ہے. اور کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا. کس کا کلام نازل ہوا؟ خدا کا کلام یونا بن امتی کے اوپر نازل ہوا. خدا نے اس کو کہا، اس کو بلایا کہ تو آ، اور اب میں تجھے بھیجتا ہوں ایک بہت بڑے کام کے لیے، ایک بہت بڑے منصوبے کے لیے، ایک بہت بڑے کام تو نے سر انجام دینا ہے. مگر کیونکہ وہ انسان کی طرح سوچتا تھا، اس کا خیال یہی تھا کہ خدا بنی اسرائیل قوم سے ہی محبت کرتا ہے. مگر خدا کی محبت، جو خدا کا پیار ہے، وہ اس کی ساری مخلوقات کے ساتھ ہے. اگر آپ دیکھیں لوط کے زمانہ میں تو خدا ابراہیم سے بھی یہی کہتا رہا، اس کو بولتا رہا کہ اتنے راست باز مل جائیں، اتنے راست باز مل جائیں، اتنے راست باز مل جائیں تو میں پھر بھی اس شہر کو چھوڑ دوں گا. ان راست بازوں کی خاطر میں اس شہر کو چھوڑ دوں گا. تو پورے علاقے میں ڈھونڈ. مگر پورے علاقے میں راست باز جو تھے وہ نہیں ملے تھے، تو خدا نے اس شہر کو بھی برباد کر دیا. یہ دو شہروں کی بربادی خدا نے کی، کیونکہ خدا نے اپنے نبیوں کو بھیجا، خدا نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ جا کر وہاں پر پہنچ کر وہ توبہ کی منادی کرے، توبہ کا پیغام دے ان تک. مگر میرے عزیزو یاد رکھیں، یونا کی کتاب جو ہمیں بتاتی ہے وہ خدا کی قدرت کو بیان کرتی ہے. خدا خالق اور مالک ہے، اس بات کو بیان کرتی ہے. نظریں ادھر ہوں، تبھی آپ خدا کے کلام کو سیکھ پائیں گے. یونا کی کتاب جو ہے وہ خدا کی قدرت کو بیان کرتی ہے، خدا کی محبت کو بیان کرتی ہے، خدا کے کنٹرول کو بیان کرتی ہے، خدا کی گرفت کو بیان کرتی ہے. اس کتاب کے اندر خدا نے اپنی ساری باتوں کو، اپنی ساری محبت کو، اپنے سارے پیار کو اس کتاب کے اندر ایک مجموعہ بنا دیا ہے، اس کو قید کر دیا ہے، اس کو قلم بند کر دیا ہے.